السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق کچھ ضروری مسئلے جس کے بارے میں ہر مرد عاقل بالغ مرد عورت پر جاننا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر اس مسئلے کو ہم اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکے تو ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بغیر مسئلے کی جانکاری کے ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہو سکتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے متعلق کچھ ضروری سوالات ہیں جن کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی میں سے بیوی اگر مالک نصاب ہے تو وہ شوہر کے نام سے قربانی کرا سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے دوسرا بھی سوال ہے کہ والدین اور اولاد میں سے اگر والدین مالک نصاب نہیں ہیں، اولاد مالک نصاب ہے، تو کیا وہ اپنے والدین کے نام سے قربانی کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تیسرا سوال ہے کہ پہلی قربانی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اس کے لیے ہے جو مالک نصاب ہیں۔ اگر مالک نصاب ہیں اور اس عبادت سے محروم رہتے ہیں، یعنی قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ گناہگار ہیں، وہ عذاب کے مستحق ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو مالک نصاب ہے ان کو قربانی کرانا بے حد ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مالک نصاب کون لوگ ہیں؟ مالک نصاب کے لیے 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے وہ مالک نصاب ہیں، یا جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے وہ بھی مالک نصاب ہیں، یا اتنا کیش ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں تو بھی آپ مالک نصاب ہیں۔ چوتھا، اگر آپ کے پاس اتنا بزنس ہے کہ آپ اتنا خرید سکتے ہیں یا اتنے کا بزنس کر رہے ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں۔ یا پانچواں یہ ہے کہ آپ اگر اتنی ملکیت آپ کے پاس ہے، اتنا زمین و جائیداد ہے، مکانات ہیں، تو آپ مالک نصاب ہوئے۔ پہلا سوال جو لوگوں نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ میاں اور بیوی، اگر بیوی مالک نصاب ہے تو وہ شوہر کے نام سے قربانی کرا سکتی ہے یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت ان کے لیے ہے جو مالک نصاب ہے۔ اگر شوہر مالک نصاب نہیں ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب بھی نہیں ہے، ضروری ان کے نام سے نہیں ہے کہ وہ قربانی کرائیں۔ اگر بیوی مالک نصاب ہے، اگر وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کراتی ہے اور اپنے شوہر کے نام سے قربانی کراتی ہے تو یہ گنہگار ہوگی، یہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگی۔ اس لیے کہ شوہر مالک نصاب نہیں ہے، صرف بیوی مالک نصاب ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ بیوی اپنے نام سے قربانی کرائے۔ دوسرا جو سوال ہے کہ اولاد اور والدین، اولاد اگر مالک نصاب ہے اور والدین نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے جیسا بتایا کہ والدین اگر مالک نصاب نہیں ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ یہ عبادت انہی کے لیے ہے جن کے اوپر واجب ہے، یعنی جو مالک نصاب ہیں وہی لوگ قربانی کرا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کراتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے۔ تو اولاد اگر مالک نصاب ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم اگر نہیں کرائیں گے تو والدین ناراض ہو جائیں گے یا غصہ کریں گے کہ ہمارے حیات زندگی میں ہی اپنے نام سے قربانی کرا رہا ہے، یا دنیا ہم کو کیا کہے گی، دنیا ہمیں تانا مارے گی کہ ماں باپ
زندہ رہتے ہوئے یہ خود کے نام سے قربانی کرا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں نہ دنیا کی باتوں کو سننا ہے، نہ دنیا کی باتوں کو ہمیں سننا ہے، نہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے اسے سننا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہمارا مذہب اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ہمارے شریعت کا کیا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل بے حد پیارا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنی چاہیے۔ تو یہ تو آپ فارمولہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کے اوپر قربانی کرانا ضروری ہے اور کون لوگ قربانی کرا سکتے ہیں۔ اب رہا سوال تیسرا کہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ہم پہلے قربانی کرانا چاہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے نام سے قربانی کرائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی مال و دولت دی ہے، آپ کو اتنا وسعت بخشا ہے کہ آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 قربانی کرا سکتے ہیں، اگر اتنی طاقت ہے تو آپ اپنے نام سے بھی قربانی کرائیں، حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی پیش کریں، اور صحابہ کرام، شہدائے اعظام، اولیاء کرام کے بھی نام سے قربانی پیش کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے بھی نام سے قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ اپنے نام سے قربانی کرانے کے بعد اپنے شوہر کے نام سے بھی قربانی پیش کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ نہیں کرتے ہیں اور صرف دوسرے کے نام سے قربانی پیش کر دیتے ہیں تو آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ یہ درست بھی نہیں ہے کہ آپ خود مالک نصاب ہو کر دوسرے کے نام سے قربانی پیش کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خود کے نام سے پہلے قربانی پیش کریں، اس کے بعد آپ دوسرے کے نام سے کرا سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے اتنا بخشا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو چکا ہوگا، سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور یہ ناچیز دعاؤں کا طلبگار ہے۔ آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن پھر ملیں گے ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔